السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلباء، آپ کے روبرو البلاغۃ الواضحہ کا چوتھا درس لے کر کے حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں آپ نے نموذج یعنی تمرین حل کرنے کا نمونہ دیکھا تھا، اور پہلی تمرین حل کرنے کی بات ہوئی تھی۔ آج کا درس جہاں سے ہم اور آپ پڑھیں گے وہ ہے الخبر وجزءه الاول الغرض من القاء الخبر۔ خبر دینے کا مقصد، خبر دینے کی غرض، یہ ہم اور آپ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو بحث ہم نے اور آپ نے پڑھی ہے وہ تھی تقسیم الکلام الی خبر و انشاء، یعنی کلام دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو خبر ہوتا ہے یا انشاء کی شکل میں کلام ہوتا ہے۔ اب ان دونوں قسموں میں سے پہلی قسم پر گفتگو کر رہے ہیں۔ الخبر الغرض من القاء الخبر، خبر دینے کا مقصد۔ کوئی آدمی خبر دیتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کن اغراض اور مقاصد کے تحت خبریں دی جاتی ہیں، یہ ہم اور آپ آج کے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الامثلۃ، مثالیں۔ سب سے پہلے صاحب کتاب نے 3 گروپس میں مثالوں کو تقسیم کیا ہے، پھر اس کے بعد مثالوں پر بحث کی ہے، اور اس کے بعد لاسٹ میں جو قواعد بنتے ہیں وہ پیش کیا ہے، جیسا کہ صاحب کتاب کا اسلوب اور طرز ہے۔ مثال دیکھیں۔ پہلی مثال، ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل وأوحی الیہ فی سن 40 وأقام بمکۃ 13 سنة وبالمدینۃ 10۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل کس کو کہتے ہیں؟ 1 نمبر حاشیے میں اس کی وضاحت کی ہے۔ عام الفیل هو العام الذي غزا فيه ابرہۃ ملک الیمن مکۃ۔ عام الفیل، ہاتھی والا سال، اس سال کو کہا جاتا ہے جس سال یمن کے بادشاہ ابرہہ نے مکہ پر چڑھائی کی تھی اور خائب و خاسر واپس ہوا تھا، بعد اس کے کہ اس کی فوج میں بیماری پھیل گئی تھی اور اس کا ہاتھی مر گیا تھا، تو اسی سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ وأوحی الیہ، اور آپ کی طرف وحی کی گئی، فی سن 40، 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر کے جب آپ ہوئے تو آپ پر پہلی وحی اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی۔ وَأَقَامَ بِمَكَّةَ 13 سَنَةً، اور آپ مکہ میں 13 سال مقیم رہے۔ 13 سال مکہ میں
آپ نے اقامت اختیار کی۔ وبالمدینۃ 10 اور مدینہ میں 10 سال آپ نے سکونت اختیار کی، اقامت اختیار کی۔ یہ پہلا جملہ تھا۔ دوسری مثال دیکھیں، کان عمر بن عبد العزیز لا یأخذ من بیت المال شیئا ولا یجری علی نفسہ من الفیء درہما۔ کہا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے۔ لا یأخذ من بیت المال شیئا، بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ ولا یجری علی نفسہ، اور مال فے میں سے، مال غنیمت میں سے اپنے آپ پر 1 درہم بھی جاری نہیں کرتے تھے۔ یعنی مال فے میں سے، غنیمت کے مال میں سے 1 درہم بھی اپنے آپ پر خرچ نہیں کرتے تھے اور اپنے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے تعلق سے بات کی ہے، اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی شخصیت کے تعلق سے کچھ باتیں نیچے حاشیے میں 2 نمبر حاشیے میں لکھ دی ہیں۔ هو الخلیفۃ الصالح والملک العادل عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم الاموی۔ کون ہے؟ خلیفہ صالح اور انصاف پسند بادشاہ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم الاموی۔ ولی الخلافۃ سنۃ 99 ہجری میں آپ خلیفہ بنائے گئے۔ وتوفی سنۃ 100 اور سن 101 ہجری میں وفات ہوئی۔ آپ کے عدل و انصاف اور پرہیزگاری کی بہت ساری مثالیں اور واقعات مشہور ہیں۔ تو یہ دوسری مثال تھی۔ اب دوسرا گروپ دیکھیں، تیسرا جملہ، لقد نہضت من نومک اليوم مبکرہ۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ لقد نہضت، نہض ینہض کے معنی نیند سے بیدار ہونا، اٹھ کھڑا ہونا۔ لقد نہضت من نومک اليوم، آج آپ اپنی نیند سے صبح ہی بیدار ہو گئے ہیں۔ آج آپ اپنی نیند سے تڑکے صبح بیدار ہو گئے ہیں۔ چوتھی مثال، انت تعمل فی حدیقتک کل یوم، آپ ہر دن اپنے باغ میں کام کرتے ہیں۔ آپ ہر دن روزانہ اپنے باغ میں کام کرتے ہیں۔ یہ دوسرا گروپ ہوا۔ مثالوں کا تیسرا گروپ، 5واں جملہ، قال یحییٰ البرمکی یخاطب الخلیفۃ ہارون الرشید۔ یحییٰ بن خالد برمکی نے خلیفہ ہارون رشید کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔ تو یحییٰ بن خالد برمکی کے تعلق سے 4 نمبر حاشیے میں لکھا ہے، ہوا ابو الفضل یحییٰ بن خالد بن برمک، جو کہ کون تھا؟ ہارون رشید کا وزیر تھا، اور بہت ہی فصیح و بلیغ انشا پرداز تھا، درست رائے والا تھا، حسن تدبیر والا تھا، اور سخاوت میں، فیاضی میں ہواؤں کا مقابلہ کرتا تھا۔ ہارون رشید نے اسے برآمدہ پر اختلاف کی وجہ سے قید کر دیا تھا، اور جیل ہی میں وہ پڑا رہا، یہاں تک کہ سن 190 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ اور ہارون رشید کے تعلق سے کون؟ کہا کہ ہوا احد الخلفاء العباسیین، عباسی خلفاء میں سے ایک تھا، جو ان عباسی خلفاء میں سے ایک تھا جو فضل، فصاحت اور سخاوت کے اعتبار سے مشہور تھے، شعراء سے محبت کرتا تھا، اور اہل ادب اور اہل فقہ کی طرف میلان رکھتا تھا۔ سن 170 ہجری میں خلافت کی بیعت کی گئی، اور وفات سن 193 ہجری میں ہوئی۔
تو یحییٰ بن خالد برمکی نے خلیفہ ہارون رشید کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ کس حالت میں کہہ رہا ہے، اس حالت میں کہہ رہا ہے جبکہ یحییٰ بن خالد برمکی جیل میں ہے، اور قید کرنے والا کون ہے؟ ہارون رشید۔ اب جیل میں رہ کر کے وہ کس کو خطاب کر رہا ہے؟ خلیفہ ہارون رشید کو خطاب کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ان البرامکۃ الذین رموا لدیک بداہیہ صفر الوجوہ علیہم خلع المذلۃ بادیہ۔ کہا بے شک وہ برامکہ جو آپ کے پاس مصیبت میں گرفتار ہیں، رمو بداہیہ مصیبت میں گرفتار ہونا، بے شک وہ برامکہ جو آپ کے پاس مصیبت میں گرفتار ہیں، صفر الوجوہ چہروں کے پیلے ہیں، زرد ہیں، ان کے چہرے زرد پڑ گئے ہیں، اور ان کے اوپر ذلت و رسوائی کے لباس ظاہر ہیں۔ خلع کے معنی الملابس پوشاک لباس، اور بادیہ کے معنی ظاہر، بدا یبدو بدون سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، ظاہر ہونے والی۔ تو صفر الوجوہ علیہم خلع المذلۃ بادیہ، ان کے چہرے پیلے پڑ گئے ہیں اور ذلت و رسوائی کے پوشاک لباس ان کے اوپر عیاں بیاں ہیں، ظاہر ہیں۔ چھٹا جملہ دیکھیں، قال اللہ تعالی حکایتاً عن زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے ہوئے کیا کہا؟ اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور بال کی سفیدی کی وجہ سے سر مشتعل ہو گیا ہے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور بال سفید ہو گئے، بال سفید ہو گئے، سفیدی کی وجہ سے سر مشتعل ہو گیا، چمکنے لگا، یہ کہا۔ ساتواں جملہ دیکھیں، قال احد الاعراب یرثی ولدہ، کسی دیہاتی نے اپنے بیٹے کا مرثیہ کرتے ہوئے کہا۔ مرثیہ کہتے ہیں کسی کے انتقال پر اظہار غم کرنا، غم کا اظہار کرتے ہوئے کچھ کہنا، اسی کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا کہا؟ وَلَمَّا دَعَوْتُ الصَّبْرَ بَعْدَكَ وَالْأَسَى أَجَابَ الْأَسَى طَوْعًا وَلَمْ يُجِبِ الصَّبْرُ فَإِنْ يَنْقَطِعْ مِنْكَ الرَّجَاءُ فَإِنَّهُ سَيَبْقَى عَلَيْكَ الْحُزْنُ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ۔ کہا کسی دیہاتی نے اپنے بیٹے کے مرثیے میں، کہا تیرے بعد، یعنی تیری وفات کے بعد، تیری موت کے بعد میں نے صبر کو اور غم کو دعوت دی، دونوں کو دعوت دی۔ تیرے انتقال کے بعد میں نے صبر اور غم دونوں کو دعوت دی، تو غم نے خوشی سے جواب دیا اور صبر نے جواب نہیں دیا۔ تو غم نے خوشی سے جواب دیا اور صبر نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد کہا فَإِن يَنْقَطِعْ مِنْكَ الرَّجَاءُ فَإِنَّهُ، پس اگر تجھ سے امید کٹ جائے تو کٹ جائے، لیکن تجھ پر غم اور حزن زمانے بھر، زندگی بھر باقی رہے گا۔ فَإِن يَنْقَطِعْ مِنْكَ الرَّجَاءُ، اگر تجھ سے امید کٹ جائے تو کٹ جائے،
فَإِنَّهُ سَيَبْقَى عَلَيْكَ الْحُزْنُ، لیکن تجھ پر جو غم اور افسوس ہے باقی رہے گا، مَا بَقِيَ الدَّهْرُ، جب تک یہ زمانہ باقی رہے گا۔ تو یہ کسی دیہاتی نے کہا، اور یہ سب خبر کے جملے ہیں۔ اب خبر جو دیے گئے ہیں یہ کن مقاصد کے تحت دیے گئے ہیں، یہ ہم اور آپ بحث میں سمجھیں گے۔ آگے دیکھیں، 8واں جملہ ہے، قال عمر بن کلثوم، عمر بن کلثوم شاعر نے کہا، اور عمر بن کلثوم یہ مشہور شاعر ہے اور صاحب معلقہ ہے، 2 نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے، ہوا ابو الاسود عمر بن کلثوم ینتہی نسبہ الی تغلب، اس کا نسب نامہ تغلب تک پہنچتا ہے، اور یہ صاحب معلقہ ہے، یعنی اس کا معلقہ سبع المعلقات کتاب کے اندر موجود ہے عمر بن کلثوم کا۔ تو یہ شاعر ہے، کیا کہا، اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین، عمر بن کلثوم نے کہا کہ جب ہم میں کا کوئی بچہ، اذا بلغ الفطام لنا، جب ہمارا کوئی بچہ دودھ چھڑانے کی مدت کو پہنچتا ہے، تخر له الجبابر ساجدین، تو بڑے بڑے سرکش اس کے سامنے گھٹنا ٹیکتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں۔ یہ فخر کرتے ہوئے اپنی قوم پر عمر بن کلثوم نے کہا ہے، اذا بلغ الفطام لنا صبی، جب ہمارا کوئی بچہ دودھ چھڑانے کی مدت کو پہنچتا ہے، کیا مطلب 2 سال کی مدت کو پہنچتا ہے، اس لیے کہ دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے حولین کاملین، مکمل 2 سال۔ تو کہا کہ جب ہمارا کوئی بچہ، ہماری قوم کا کوئی بچہ دودھ چھڑانے کی مدت کو پہنچتا ہے تو اس کے سامنے بڑے بڑے ظالم و جابر سرکش لوگ گھٹنے ٹیکتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، یہ اپنی قوم پر فخر کرتے ہوئے کہا ہے۔ 9واں اور آخری جملہ، کتب طاہر بن حسین، طاہر بن حسین نے لکھا، الی ابن عباس بن موسیٰ، عباس بن موسیٰ ہادی کے پاس، وقد استبطأہ فی خراج ناحیتہ، اور تحقیق کی اس نے اپنے علاقے کے ٹیکس کو وصول کرنے میں سستی سے کام لیا تھا۔ تو طاہر بن حسین، اس کے تعلق سے حاشیے میں تھوڑی جانکاری لکھی ہوئی ہے، اور عباس بن موسیٰ ہادی کے بارے میں بھی تھوڑی معلومات موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو طاہر بن حسین نے عباس بن موسیٰ ہادی کے پاس لکھا، اور لکھنے کی ضرورت کیوں تھی؟ اس لیے کہ اس نے اپنے علاقے کے خراج ٹیکس کو وصولنے میں سستی سے کام لیا تھا۔ کیا کہا، وَلَيْسَ أَخُو الْحَاجَاتِ مَنْ بَاتَ نَائِمًا وَلَكِنْ أَخُوهَا مَنْ يَبِيتُ عَلَى وَجَلٍ، کہا کہ ضرورت طلب کرنے والا، حاجات کا بھائی، یعنی ضرورت طلب کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو سو کر کے رات گزارے، لیکن ضرورت اور حاجت طلب کرنے والا وہ شخص ہے جو خوف و دہشت کی حالت میں رات گزارے، یعنی اسے ابھار رہا ہے کہ ہم نے تجھے ٹیکس اور جی ایس ٹی خراج وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور تم جا کر کے وہاں سو رہے ہو۔ ایک ضرورت طلب کرنے والا جو کسی ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے گیا ہو، وہ جا کر کے رات بھر آرام کی نیند سوتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ضرورت طلب کرنے والا ہوتا ہے وہ تو راتوں کو بے چینی کی زندگی گزارتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ تو کہا وَلَيْسَ أَخُو الْحَاجَاتِ مَنْ بَاتَ نَائِمًا، ضرورت طلب کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو سو کر کے رات گزارے، لیکن ضرورت طلب کرنے والا وہ شخص ہے جو خوف اور دہشت کے عالم میں رات گزارے۔ تو یہ 8 مثالیں خبر کی 3 گروپوں میں صاحب کتاب نے تقسیم کی ہیں۔ اب ہر گروپ کی ہر مثال اور ہر جملے پر صاحب کتاب بحث کریں گے اور بتلائیں گے کہ کون سا جملہ خبر کا
کس مقصد کے لیے یہاں پر موجود ہے، اور ہر مثال پر گفتگو آپ کے سامنے ہوگی اور ہم بحث کریں گے، لیکن آج کا درس یہیں پر ختم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ان مثالوں پر بحث کریں گے اور سمجھیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ کن اغراض اور مقاصد کے تحت یہ خبریں دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم کے تئیں جتنی محنت ہو سکے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔